کہتے ہیں کہ جب بھیڑیں سفر پر نکلتی ہیں تو سب سے کمزور، بیمار اور نحیف بھیڑ گلے کے آخر میں سر نہواڑے زبان باہر نکالے لنگڑاتی ہوئی آہستہ آہستہ چلتی ہے۔ سفر کے دوران اگر خدا نخواستہ سامنے سے کوئی آفت یا عذاب آ جائے، راستہ بند ہو جائے، ناقابل عبور چڑھائی سامنے آ کھڑی ہو یا کوئی درندہ ان پر حملہ آور ہو جائے تو سارا گلہ فوراً پلٹ جاتا ہے، جس کے بعد آخر میں چلنے والی وہی کمزور، نحیف اور لاغر بھیڑ میر کارواں بن جاتی ہے، اور پھر ساری بھیڑیں اسے لیڈر مان کر سر جھکائے آہستہ آہستہ اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیتی ہیں، تاوقتے کوئی دوسری آفت انہیں پھر پلٹنے پر مجبور نہ کر دے۔ مجھے نہیں خبر وہ کون سی آفت، کون سا عذاب یا کون سا بانجھ پن تھا جو 22 کروڑ لوگوں کے اس ریوڑ پر اترا۔ انہوں نے اپنا رخ پلٹا اور ذہنی طور پر لولے، لنگڑے، بیرے اور نابالغ لوگ میرے کارواں بن گئے۔ ورنہ اس خطے میں کیا کمی تھی؟ یہاں قائد اعظم تھے، بات انگریزی میں کرتے تھے اور سننے والے اردو تک سے نابلد ہوتے، لیکن ایک ایک شخص اٹھ کر گواہی دیتا، یہ شخص جو کچھ کہہ رہا ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا سچ ہے۔ لیاقت علی خان تھے، جب مرے تو جیب میں چند روپے اور اچکن کے نیچے پھٹی ہوئی بنیان تھی۔ غلام محمد تھے، جن پر تمام تر غیر جمہوری رویوں کے باوجود کوئی شخص بے ایمانی، کند ذہنی اور تساہل کا الزام نہیں لگا سکتا۔ اخلاص، ایمانداری اور ذہانت کے مرقع چودھری محمد علی تھے۔ محمد علی بوگرا تھے، وزارت عظمیٰ ہاتھ سے نکلی تو دوبارہ سفارت قبول کرتے 1 منٹ نہ لگا۔ عبدالرب نشتر تھے، جن کے بچے گورنر ہاؤس سے پیدل سکول جاتے تھے۔ سکندر مرزا تھے، جن کی آخری عمر لندن کے ایک ہوٹل میں معمولی سی ملازمت کرتے گزری۔ ایوب خان تھے، جو ایوان صدر کے 1 روپے کا حساب رکھتے تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو تھے، جو متکبر اور سیکولر ہونے کے باوجود ذہانت، مطالعے اور خطابت میں اپنا جواب نہیں رکھتے تھے۔ ضیاء الحق تھے، جن کی بردباری، پرہیزگاری اور مہمان نوازی کی گواہی کون نہیں دیتا۔ یہاں عبدالغفار خان جیسا سیاستدان تھا، لاکھ اعتراضات کے باوجود جسے پورے برصغیر میں یکساں محبت اور احترام سے دیکھا جاتا تھا۔ خان عبدالقیوم خان تھے، جنہوں نے کال دی تو عوام پاکستان کے طویل ترین جلوس کی شکل میں ان کے پیچھے چل پڑے۔ مولانا بھاشانی جیسے درویش تھے، کینچی چپل اور دھوتی میں سٹیج پر چڑھتے تو جابر سے جابر سلطان ان کے کلمہ حق کی کاٹ سے نہ بچ سکتا۔ حسین شہید سہروردی تھے، جنہوں نے سیاست کو ایک نیا ہی رنگ روپ دیا۔ چودھری ظہور الہی جیسا دریا دل شخص تھا، جس کے احسانات کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھائے سینکڑوں لوگ آج بھی آپ کو ملیں گے۔ یہاں مولانا مودودی جیسے عالم تھے، جن کی فکر کی روشنی آج بھی لوگوں کو اندھیرے میں راستہ دکھاتی ہے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی تھے، جن کی باتیں دلوں پر لگی موریں توڑ دیتی تھیں۔ مولانا احمد علی لاہوری تھے، جن کی محفل پتھر کو پارس بنا دیتی تھی۔ احتشام الحق تھانوی تھے، جو بھٹکے ہوئوں کو شراب خانوں سے اٹھا کر مسلح پر لا بٹھاتے تھے۔ مفتی محمود تھے، جنہوں نے مغربی یلغار کو ایک بازو کی قوت سے روکے رکھا۔ مولانا قمر الدین سیالوی تھے، جو مردہ روحوں کو زندہ کرنے کا کام کرتے تھے، اور سید مظفر حسین شمس تھے، جنہوں نے زندگی بھر شیعہ سنی کی تفریق پیدا نہ ہونے دی۔ یہاں فیض صاحب جیسا قلندر تھا، جوش جیسا ثنا تھا، راشد جیسا لفاظ تھا، مجید امجد جیسا نباس تھا، منٹو جیسا صفاق افسانہ نویس تھا، آغا حشر جیسا ظالم مکالمہ نویس تھا، صوفی تبسم جیسا دلوں میں اتر جانے والا شاعر تھا، حفیظ جالندری جیسا تر دماغ تھا، پروفیسر سلیم جیسا نقاد تھا، عابد علی عابد جیسا عمیق نظر دانشور تھا، حسن عسکری جیسا روشن سورج تھا، شہاب جیسا ہیرا تھا، میران جی جیسا درویش تھا، اور انشا جیسا حرارت بخش نظم گو تھا۔ یہاں آرٹ میں صادقین تھا، یہاں مصوری میں چغدائی تھا، موسیقی میں خورشید انور تھا، راگ میں غلام علی اور روشن آرا تھیں، سکرین پر سنتوش اور درپن تھا۔ یہاں کیا تھا، کون نہیں تھا؟ ہاں، آپ ایک نسل پیچھے پلٹ کر دیکھیں، آپ کو زندگی کے ہر شعبے کے ٹاپ پر ایسے لوگ نظر آئیں گے، ظرف، ذہانت،
فطانت، محنت اور ایمانداری میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ چھوڑیں، انہیں بھی چھوڑیں۔ آپ اپنے ارد گرد ان بوڑھوں کو دیکھیں جنہیں آپ روز دیکھتے ہیں اور ان پر توجہ دیے بغیر گزر جاتے ہیں۔ کیا یہ لوگ اس نسل سے زیادہ پڑھے لکھے، ایماندار اور اعلیٰ ظرف نہیں؟ کیا ان کی زندگی میں اطمینان، سکون اور دھیما پن نہیں؟ چھوڑیں، انہیں بھی چھوڑیں۔ آپ دیکھیں، آپ نے جن اساتذہ سے پرائمری کی تعلیم پائی وہ آج کے اساتذہ سے بہتر، ذہین، محنتی اور ایماندار نہیں تھے۔ ہائی اسکول اور کالج کے استاد کے آج کے استاد سے کہیں زیادہ عظیم اور اعلیٰ ظرف نہیں تھے۔ آپ نے چھوٹی سی عمر میں جتنی کتابیں پڑھ لی تھیں، جتنا علم آپ کی گرفت میں تھا، وہ آج آپ کے بیٹے کے پاس ہے۔ آپ نے ذاتی ایمانداری سے جو مواقع ضائع کیے، آج کا نوجوان بھی ایسی بے وقوفی کرے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ پھر یہ کیا ہوا؟ کوئی ایسا ادارہ نہیں جس پر اعتماد کیا جا سکے، کوئی ایسا شخص نہیں جس کی بات اندھیرے میں کرن کی طرح چمکے، کوئی ایسا لیڈر نہیں جس سے ہاتھ ملایا جائے اور ایک عرصے تک بدن میں سرور کی لہریں دوڑتی رہیں۔ یہ کیا ہوا؟ زمین اتنی بانجھ کیوں ہو گئی؟ اچھے، اعلیٰ ظرف اور ذہین لوگ اچانک ختم کیوں ہو گئے؟ ڈاکٹر اشفاق کہا کرتے تھے کہ جاوید، اس معاشرے میں بڑے لوگوں کی اتنی کمی ہے کہ اگر ایک آدھ سال میں ایک آدھ بندہ مل جائے تو اس کے پاس سے اٹھنے کو جی نہیں چاہتا کہ اٹھے تو یہ دوبارہ نہیں ملے گا۔ ہاں، ہم لوگ کتنے بدقسمت ہیں۔ وقت کے اس تنہا، اداس اور ویران سفر میں ہمارے لیے کوئی بھی ایسا شخص نہیں جو ہماری ہمت بندھا سکے، جو ہمیں تھپکی دے سکے، جو ہمیں اچھے اور برے کی تمیز سکھا سکے، جو ہماری راہبری کر سکے۔ جب میں اپنے بچے کی طرف دیکھتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ اس کے لیے میں ماڈل ہوں تو ایک دکھ کی سی لہر اٹھتی ہے اور جاتے جاتے یہ کہہ جاتی ہے کہ جب قدرت ناراض ہوتی ہے تو انسانوں اور ان بھیڑوں میں کوئی فرق نہیں رہتا جو اپنے آگے چلنے والی ہر بھیڑ کو لیڈر مان لیتی ہے، خواہ وہ کتنی ہی کمزور اور نحیف کیوں نہ ہو۔ السلام علیکم دوستو۔ علم دوستی چینل بنانے کا مقصد موٹیویشنل اور زندگی بدل دینے والی کہانیاں آپ تک پہنچانا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ احباب کو یہ ویڈیوز بہت پسند آ رہی ہیں۔ کوئی بھی شخص جو مایوسیوں میں گھرا ہو یا کوئی بھی شخص جو اپنی زندگی مثبت انداز سے گزارنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ چینل لائف چینجنگ ثابت ہوگا۔ میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس چینل کی ویڈیوز دیکھ اور سن لے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی۔ اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔